اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان آغا منہاج آپ کے بیحد پسندیدہ پروگرام یقین کے ساتھ، جو آپ ٹیلنٹ نیوز پہ ہر جمعہ، ہفتہ اور اتوار دوپہر 3 سے 4 کے بیچ میں دیکھا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اس میں حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام کو ماشاءاللہ آپ اتنا سراہتے ہیں، اتنا پسند کرتے ہیں، اس کو اتنا شیئر کرتے ہیں، اس کا اتنا اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ کہاں کہاں سے لوگ ہمیں اس پروگرام میں آ کے جڑتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور آ کے ہمیں اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنا نام بتاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ نام وہاں پہ نہ بتانا ٹیلی ویژن پہ، لیکن ہمارا مسئلہ ضرور ہمیں بتانا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا مسئلہ آپ بس ٹیلی ویژن پہ نہ بتائیں، خالی یہیں پہ ہمیں اس کا سلوشن دے دیں۔ تو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کوشش کرتے ہیں، حدیثوں کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ ان کو صحیح گائیڈ کر سکیں۔ اس کے اندر ماشاءاللہ ہمارا پورا ایک سیٹ اپ ہے، پورا چینل کی سپورٹ ہے، ہمارے ماشاءاللہ سارے پروڈیوسرز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، ہماری پوری ٹیم ہے جو اس نیک کام میں، جس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی کہ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، اس کام کے اندر ہم لگے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق کوئی مسلمان جب دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے نکل جائے، اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے نکل جائے، تو اس کے لیے جب تک اس کا مسئلہ حل نہ ہو تو فرشتے اس کی مغفرت کی جو ہے وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کہیں ہے کہ جی ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو 70,000 مرتبہ دعا کرتا ہے اس کی مغفرت کے لیے، اس کی پریشانیوں کے سلوشنز کے لیے۔ تو ہم یہاں پر حاضر خدمت ہیں آپ لوگوں کے خادم بن کر، کہ آپ لوگوں کی کچھ رہنمائی کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں، کہ ہم ایک نیک کام کر سکیں۔ آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور پسند کر کے اپنے گھر میں اپنے معاملات کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک فیڈ بیک آیا کہ جی پہلے ہمارے گھر میں سب الگ الگ نماز پڑھتے تھے، اب ہم لوگ ہمارے جو مرد ہیں ماشاءاللہ، گھر کے جو حضرات ہیں، وہ مساجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور گھر میں بھی کوئی نمازوں کی کوئی ترتیب نہیں تھی۔ اب ماشاءاللہ تمام بہنیں، خواتین، بیٹیاں سب ماشاءاللہ ایک جگہ کمرے میں جمع ہو کر ایک ساتھ نماز پڑھتی ہیں۔ پھر مجھے ایک فیڈ بیک بڑا اچھا ملا، وہ مجھے بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ایک فیڈ بیک مجھے بہت اچھا لگا، کہا کہ جب آپ فرماتے ہیں، آپ جب کہتے ہیں، مطلب میں اپنے بارے میں عرض کر رہا ہوں، کہ جب انہوں نے کہا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ روزانہ درود خوانی کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے، تو ہم نے عشاء کی نماز کے بعد ایک سلسلہ رکھا ہے کہ ہم سارے بہنیں اور بھائی اور سب گھر کے لوگ 10 منٹ کے لیے، 11 منٹ کے لیے ایک ٹائم نکال کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم نے وہ جو بازار سے، وہ جو مساجد سے جو چیاں نہیں آیا کرتی گھر میں ختم وغیرہ کے لیے، جس کو کھجور کی گٹلیاں یا املی کی گٹلیاں جس کو کہتے ہیں، تو وہ مسجد سے، تو کہنے لگے وہ ہم بہت ساری خرید کے لے آئے اپنے گھر میں، اور لا کے ہم نے اس کو بچھا لیتے ہیں، اور اس کے اوپر بیٹھ کے وہ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ 10 11 12 منٹ کے اندر ہم سارے گھر والے مل کے، ماشاءاللہ بڑی فیملی ہے، بڑا کنبہ ہے، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک کے نذرانے بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اس سے ان کے گھر کے اندر کچھ ایسے معاملات کے سلوشنز ہوئے، جیسے کچھ شادی کے معاملات تھے تو بچوں کی، وہ الحمدللہ ہو گئے۔ کچھ ان کے جعلی مقدمات کے معاملات تھے، کچھ ان کی پراپرٹی وغیرہ کی نہ بکنے کے پرابلمز تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ ان مسائل سے نکلے۔ ان مسائل کو ڈسکس کرنے کا، آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا جو ایک وہ ہے کہ ایک موٹیویشن ہونی چاہیے، ایک فیسینیٹ ہونا چاہیے، ایک ہمارے دلوں کے اندر ایک بات راسخ ہو جانی چاہیے کہ یار ہمیں مل کر اجتماعی طور پہ اپنے گھر کے اندر درود خوانی کا ایک اہتمام کسی بھی نماز کے وقت، جب سارے گھر والے موجود ہوں تو کر لینا چاہیے۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی کر لینی چاہیے، روزانہ تھوڑا سا قرآن پاک کی تلاوت کر لینا چاہیے، درود خوانی مل کے سب لوگوں کو کر لینی چاہیے۔ اذان ہو تو سارے کام رک کر اذان کا جواب دے دینا چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہیں ایک کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں بھی ملتی ہیں، کہیں 50,000 بھی ملتی ہیں، اور احترام بھی ہوتا ہے اذان کا، اور اذان کو سننا اور اس کو جواب دینا، اور اس کے بعد پھر جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جس میں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ درجات کو بلند فرما۔ حضور کی درجات کی بلندی کی دعا ہم کیا مانگیں گے، وہ تو خیر ماشاءاللہ ویسے ہی اللہ کے بعد سب کچھ وہی ہیں،
اور تو بس ہم بھی اس سلسلے میں ہمارے معاملات بڑے سیدھے ہو جاتے ہیں. ہم ان کی درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں ہمارے درجات کو بلند فرماتے میں قادر ہے، وہ قادر ہے، وہ کرم فرماتا ہے. تو یہ اچھی باتیں شیئر کرنے کا آپ سے پروگرام ہے، یقین اس کا نام ہے. آپ ہم سے جڑے رہیں، ہم آپ سے جڑے رہیں، اور اسی طرح اچھی باتیں وظائف کی چلتی رہیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پرندوں سے سیکھو، جب وہ شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا. کیا خوبصورت بات حضرت شیخ سعدی کی ہے کہ توکل اگر سیکھنا ہے، توکل، تو وہ پرندوں سے سیکھو. جب وہ اپنے شام کو اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں، جو کچھ ان کی چونچ میں ہوتا ہے، اب چونچ ان کی جتنی بھی بڑی ہو، جو بھی ان کا فریج ہے، جو بھی ان کا غلہ ہے، جو بھی ان کا اسٹوریج ہے، وہ سب اس چونچ کے اندر ہے. جب وہ اپنے گھر پہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی اسٹوریج نہیں ہوتا جو ان کی چونچ میں ہوتا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت بات تھی، پڑھی تو سوچا آپ سے شیئر کر دوں. حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ مجھ کو ہمسائے کے حقوق، یعنی کہ پڑوسیوں کے حقوق کے لحاظ سے جب بھی ذکر کیا کرتے تھے تو یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کرتا تھا. کس کو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خیال ہوا ہے بعض اوقات کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے، ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں جب بھی ذکر فرمایا کرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خیال ہوتا کہ کہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام بذریعہ وحی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کے مطابق ان قریب پڑوسیوں کو ایک دوسرے کے جائیداد میں یا وراثت میں حصے دار نہ بنا دیں. کوئی ایسی وحی پروردگار کی طرف سے نہ آ جائے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو فرماتے ہیں، ذکر فرماتے ہیں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں، ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک گمان آتا ہے، خیال آتا ہے، حدیث کے مطابق، مفہوم کے مطابق عرض کر رہا ہوں، کہ کہیں کبھی اللہ کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے ایک ایسی وحی بھی آ جائے جس میں حضرت جبرائیل وحی لے کر آئیں اور آ کے وہ عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے فرمایا کہ اب جتنے بھی پڑوسی ہیں، جتنے بھی یہ ہمسائے ہیں، یہ ایک دوسرے کے وراثت میں، جائیداد میں بھی حصے دار ہوں گے. اس سے ہمیں ایک یہ سبق ملتا ہے، یہ ہمیں اس کو ہم اس طرح اخذ کرتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کتنے لویل ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کتنے سنجیدہ ہیں، ان کے ساتھ ہم کتنے کنسرن ہیں کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی رات کو بھوکا سوئے اور تم اپنے گھر میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ تو تم نے اپنا پڑوسی کا حق ادا نہیں کیا. تو ہم پہ تو سب سے زیادہ حق ہمارے پڑوسی کا ہے. تو ہم اپنے پڑوسی کو کتنا خوش رکھتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر سے اٹھتا ہوا قورمے کا، بریانی کا، نہاری کا وہ جو اسٹیم ہوتی ہے، وہ جو روسٹ کی وہ جو اسٹیم ہے، اور وہ جو دھواں اور وہ خوشبو ہے، وہ کہیں اس کو جا کے ڈسٹرب تو نہیں کر رہی ہے؟ اس کے گھر میں تو آج رات کو کھانا پکا ہی نہیں تھا، اس نے تو شاید رات کو سوچا تھا کہ وہ 1 پاؤ دال میں 1 کلو پانی ڈال کے آج اپنے بچوں کو روکی سوکھی کسی طرح نمٹا دیں گے. یا ہو سکتا ہے چائے پاپے کھا کے انہوں نے رات کا ڈنر کیا ہو سکتا ہے 2-3 انڈوں کا آملیٹ بنا کے انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ رات کا گزارا کر لیا ہو. ہمیں اس طرف بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے، اس حدیث کے مطابق بھی سوچنا چاہیے، بلکہ اس حدیث کے مطابق ہی سوچنا چاہیے. آپ نے تو یہاں تک اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے گھر سے کوئی اٹھتا ہوا دھواں، کوئی خوشبو والا دھواں اس کے گھر میں جا کر اس کی روح کو اندر سے بے چین نہ کر دے. ہمیں یہاں پہ بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ آپ کے یہ جو خوبصورت سے کپڑے جو آپ نے عید، بقرعید، رمضان، محرم، ربیع الاول اور یہ اپنے مسلمانوں کی ایونٹس میں سلوائے ہیں، تو آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں آپ کے پڑوسی کے پاس اگر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو کہیں آپ کو دیکھ کے، ہمیں دیکھ کے اس کے دل میں کسی قسم کی کوئی کمپلیکس پیدا تو نہیں ہو رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح گرتا رہے گا. جس نے زہر کھا کر خودکشی کی وہ ہمیشہ جہنم کے اندر زہر کو پیتا رہے گا. اور جس نے تیز دھار والے آلے سے، چاقو سے، خنجر سے، تلوار سے اپنے آپ کو مار کر خودکشی کی وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ اپنے آپ کو اسی طرح سے مارتا رہے گا، چاک کرتا رہے گا. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے درود پاک سے. میرے ساتھ مل کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ، کیونکہ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق تم میں سب سے پہلے
عذاب میں سے باہر نکلے گا تو میں سب سے پہلے حساب کتاب سے پہلے جس کی جان خلاصی ہوگی وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ پروگرام کو دیکھتے ہوئے آپ کو پتہ ہے ہم یہ عرض کرتے ہیں آپ لوگوں سے کہ جب بھی اس پروگرام کو دیکھیں اور دیکھتے رہیں تو درود پاک پڑھتے رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھتے رہیں اور درود پاک پڑھتے رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ بارک وسلم علیہ۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کینیڈا سے ہماری ایک بہن جن کا نام ہے ارم، والدہ کا نام ہے سکینہ، اور بڑی افسوسناک خبر وہ بتاتی ہیں کہ جی کینسر کا علاج چاہیے، کینسر کا وظیفہ چاہیے۔ ڈاکٹرز یہاں کینیڈا کے اندر بہت اچھے ہیں، بڑے اچھے ہاسپٹلز ہیں اور ٹریٹمنٹ پوری چل رہی ہے، جس کو کیمیو تھراپی کی بھی کہتے ہیں، وہ بھی چل رہی ہے، بائپسی بھی ہو چکی ہے، میڈیسنز پوری چل رہی ہیں، لیکن میڈیسنز اثر نہیں کر رہی ہیں۔ یہ بڑی پریشان کن لمحہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ڈائگنوسٹکس کو بالکل صحیح وے میں لے کے چل کے ٹیسٹ وغیرہ کرا کے ڈائگنوسٹک سے ہوتے ہوئے اب آپ پرسکرپشن کو لے کے صحیح میڈیکیشنز تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اب وہ میڈیکل سائنس، اب وہ میڈیکیشنز آپ کی باڈی کو فرحت نہیں پہنچا رہی، فائدہ نہیں پہنچا رہی، اس سے آپ کو جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ تو ایسی صورتحال میں مریض ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم نے ساری چیزیں اپ ٹو ڈیٹ کر لیں لیکن اب ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ عشاء کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے اور 40 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیے۔ دیکھیں دوبارہ سن لیجئے، عشاء کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے اور پانی پہ دم کیجئے، زمزم پہ دم کر کے مریض کو پلائیے، اور فجر کی نماز کے بعد 40 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بڑا اچھا وظیفہ اکثر و بیشتر ہر مسئلے کے حل کے لیے بھی دیتا ہوں اور بڑے بیماریوں کے سلوشنز کے لیے بھی، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ سورہ شفا ہے، اور یہ بار بار دینے میں مجھے کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کو کرنا جو ہے نا وہ بڑے دل سے چاہیے۔ تو فجر کے بعد 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے، بسم اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھیے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص، 11 مرتبہ سورہ فلق، 11 مرتبہ سورہ ناس۔ اگر یہ مریض خود کرے تو 21 ڈیز کے اندر اپنے اندر زمین و آسمان کا فرق دیکھے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اور اگر وہ اس کرنے پہ قادر نہیں ہے تو ان کے گھر میں کوئی ان کا اٹینڈنٹ، ان کی بیٹی، ان کا بیٹا، ان کے شوہر، جو بھی ان کے قریبی ہیں، وہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت جلدی فرق ہوگا۔ اور وہ وظیفہ جو میں اکثر و بیشتر بتاتا ہوں، 7 لال گول مرچیں لے کے سر سے لے کے پیر تک پورے جسم سے مس کر کے چولہے پہ جلانی ہے، اور پڑھنا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ آیت الکرسی چاروں کل، سورہ فاتحہ آیت الکرسی چاروں کل سیکوینس کے ساتھ اول و آخر درود پاک پڑھیں، سر سے لے کے پیر تک پورے جسم سے مس کر کے اس کو چولہے پہ جلائیں۔ روزانہ یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ 21 دن میں بہت فرق آئے گا، مگر 90 دن تک چھوڑیے گا نہیں، کرتے رہیے گا۔ میرا پرسنل نمبر بھی آپ لے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ سوشل میڈیا سے مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا، انشاءاللہ میں مزید آپ کو اس کے اندر رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ مہنور ہماری ایک بہن، والدہ کا نام کلثوم، نیو یارک یعنی کہ امریکہ سے ہم سے رابطہ کر کے کہتی ہیں کہ مجھے سوئے ہوئے کئی دن ہو چکے ہیں، بے خوابی ہے، میڈیسنز لیتی ہوں، رات کو ٹرنکیولائزرز لیتی ہوں، چائے اور کافی سے اجتناب کرتی ہوں، نیند نہیں آتی مجھے، مطلب میری آنکھیں سو رہی ہوتی تھی پہلے اور میرا جو دماغ ہے وہ جاگ رہا ہوتا تھا، اب میری آنکھیں بھی جاگ رہی ہیں اور میرا دماغ بھی جاگ رہا ہے۔ مستقل جاگنے کی وجہ سے آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز بری طرح پڑ چکے ہیں، کمزوری جسم میں بہت بری طرح ہو چکی ہے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے سے بہت تنگ ہوں اس وجہ سے، کیونکہ ظاہر ہے ہماری زندگی میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پورا سسٹم ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، نہا رہے ہیں، واش روم جا رہے ہیں، کھانا ہضم کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، مطلب یہ پورا ایک سسٹم ہے۔ ہماری باڈی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم کے اوپر ڈالا ہوا ہے، اگر اس سسٹم میں کوئی ایک بھی چیز کم ہو جائے، ہم پانی پینا چھوڑ دیں، ہم کھانا کھانا چھوڑ دیں، ہم سونا چھوڑ دیں، ہم پاکیزہ رہنا چھوڑ دیں، ہم واش روم جانا چھوڑ دیں، مطلب کوئی بھی ایک سسٹم ہماری باڈی سے مائنس خدا نہ خواستہ ہو جائے تو وہ باقی سسٹمز کو بھی لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس سے قوت مدافعت جو ہوتی ہے، خاص طور پہ جو ہوتی ہے امیون سسٹم جس کو کہتے ہیں، وہ بہت بری طرح ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو یہ نیند تو ہے ہی، بلکہ یہاں تو میڈیکل سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جتنا جلدی رات کو آپ سوتے ہیں تو آپ کے سونے کے بعد ایک اندر سے کلینر نکلتا ہے باہر،
ایک ہارمون کی ایک ریپیئرنگ شروع ہوتی ہے، ایک اندر سے ایک کلینر نکلتا ہے، ایک میکینک باہر نکلتا ہے آپ کے سونے کے بعد. جب رات 10 بجے سے صبح 4 بجے کے درمیان وین یو سلیپ، جب آپ سو رہے ہوتے ہیں، تو ایک کارپینٹر، ایک الیکٹریشین یا ایک میکینک وہ اندر سے باہر نکلتا ہے اور آپ کے ہارمونز کو اور پوری باڈی کو جہاں جہاں وہ دیکھتا ہے کہ کون سی چیزیں ریپیئریبل ہیں ان کو وہ ریپیئر کر رہا ہوتا ہے جب آپ گہری نیند رات کو 10 بجے سے صبح 4 کے درمیان سو رہے ہوتے ہیں. میڈیکل سائنس کہتی ہے. اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا بھی اسی لیے کہ وہ پوری رات ہم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہے ہوئے عمل پر ان کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ نیند میں گزاریں. اور اگر ہم 6 گھنٹے کی نیند لے کے اگر اس کو 2-1 گھنٹے کے پہلے اٹھ جاتے ہیں اور اس میں ہم تھوڑا سا جیسے فجر سے پہلے اٹھ کے ہم نے تہجد کے 2 نفل ادا کر لیے، 4 صلاۃ التسبیح پڑھ لی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور یہاں پہ پھر فجر ہو گئی، فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد سو گئے، تو یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاملات میں برکت ڈال دے گا. تو بہن ہماری کہتی ہے کہ مجھے تو سوئے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا اور میں بہت زیادہ بیمار ہوں، اس وجہ سے. فکر کی بات نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے پریشان کیسز، بہت تباہ حال کیسز الحمدللہ ہمارے پاس آئے اور وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو کے گئے. تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فجر کی نماز کے بعد آپ نے منزل پڑھنی ہے. معذرت کے ساتھ آپ ڈاؤن لوڈ منزل، آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، گوگل میں لکھیں منزل وظائف ڈاؤن لوڈ، تو ایک منزل کا ایک پورا ایک کتابچہ آ جائے گا. کیونکہ آپ رہتی ہیں ماشاءاللہ نیو یارک میں، ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی آپ کو اس طرح کی کوئی کتابچے مل جائیں. تو منزل کا وظیفہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اس کو فجر کی نماز کے بعد پڑھیے اور پڑھ کے زمزم اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو تو پڑھ کے اس کو دم کیجئے اور اس کو پیجئے. باوضو رہنے کی کوشش کیجئے، 5 نمازوں کی باقاعدگی سے پابندی کیجئے اور عشاء کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے، پانی پہ دم کر کے پیجئے. انشاءاللہ ان 2 چیزوں کی برکت سے آپ یقین کیجئے گا آپ کے معاملات 1 ہفتے میں سیٹ ہو جائیں گے. کیونکہ جس وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے منزل پڑھنے سے وہ چیز چلی جائے گی. منزل ایک ایسا کتابچہ ہے جس کے اندر قرآن پاک کی وہ مخصوص اس کے اندر ماشاءاللہ وہ سورہ ہیں، وہ اس کے اندر وہ آیات ہیں جن کا شفا سے بڑا گہرا تعلق ہے، نظر بد سے بڑا گہرا تعلق ہے. تو آپ کی نیند کے نہ آنے میں، ٹرنکیولائزرز کھا کے بھی نیند نہ آنے میں، جن وجوہات کی بنا پر، جن سرکمسٹینسز کی وجہ سے یہ چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں، انشاءاللہ آپ منزل پڑھیں فجر کے بعد. اگر آپ فجر کے بعد نہ پڑھ سکیں تو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں. اور 100 مرتبہ درود ابراہیمی رات کو سونے سے پہلے پڑھیے، پانی پہ دم کیجیے، کثرت سے زمزم پیجیے. انشاءاللہ آپ کا مسئلہ 1 ہفتے کے اندر حل ہو جائے گا. مگر اس کو عمل کو جاری رکھیے گا، مت چھوڑیے گا. مسقط سے ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے کامران اور والدہ کا نام بتاتے ہیں اسما. بڑی عجیب سی کوئی کال ہے، یہ بہت عجیب سی کمپلین ہے، بڑی عجیب سی، بتاتے ہوئے بھی کچھ ایک شرم سی آتی ہے. کہتے ہیں والد صاحب جو ہیں وہ ہماری بچوں کو، بیگم کو بہت مارتے ہیں. مطلب جسمانی جوان بیٹیوں کو باپ جو ہے وہ ماں کو اور جوان بیٹیوں کو اور بیٹوں کو ہاتھ سے، لکڑیوں سے بہت بری طرح سے مارتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سب زخمی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے والد صاحب کو جب ہوش آتا ہے، مطلب جب وہ اس غصے کی، جلال کی، جنون کی اس کیفیت سے باہر آتے ہیں، تو وہ پھر کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں اور اس کے بعد وہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کریں گے. لیکن یہ وعدہ زیادہ دن تک وفا نہیں ہو سکتا. کچھ دنوں کے بعد ان کی یہی کیفیت دوبارہ ہو جاتی ہے اور یہ نون ایشوز پہ باتیں ہوتی ہیں. مسقط میں رہتے ہیں اور پرانے رہتے ہیں پاکستانی اور رہتے بہت پرانے. تو ظاہر ہے وہ پورا سیٹ اپ جو وہاں پہ چھوڑ کے پاکستان آ جانا، تو یہاں پر آ کے پھر ایڈجسٹ اپنے آپ کو کرنا، یہ تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا باپ ہماری ماں کو اور ہمیں اس طرح مارے. اور وہ جب اس کیفیت سے باہر آتے ہیں تو ہمارے پیروں میں گر کے ہم سے معافیاں مانگتے ہیں. تو ہم کیا کریں؟ اپنے باپ کو اس حالات کے حوالے نہیں کر سکتے اور اپنے آپ کو بھی ان حالات کے حوالے نہیں کر سکتے. برائے مہربانی کوئی حل نکالیے. بات تو ہے پریشانی کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اس کی قرآن پاک کے سامنے پریشانی تو یقین کیجئے کوئی پریشانی نہیں ہے. انشاءاللہ کرم ہوگا. میں بتاتا نہیں ہوں ویسے، اور مجھے منع بھی ہے کہ مجھے ٹیلی ویژن پر اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ جب کوئی پریشان حال میرے پاس آئے تو مجھے اس کو وظیفہ دینا چاہیے، اس کو اس کی پریشانی پہ زیادہ ڈسکس اور کلام کر کے اس کو مزید ٹینشن نہیں دینی چاہیے. لیکن آپ نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ برائے مہربانی یہ ضرور بتائیے گا کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظر بد جو ہوتی ہے، یہ
انسان کو اس طرح کر دیتی ہے، اور ان کے ساتھ نظر بد کے ساتھ ساتھ تھوڑا سائے کے اثرات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ کرم فرمائے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے، آپ اپنے والد صاحب کو لے کے بیٹھیں اور آپ ایک عمل ان کے ساتھ آپ سارے گھر والے بیٹھ کے کریں۔ آپ ایک بول لیجئے پانی کا، ایک پانی کا پیالہ لیجئے، اس کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈپ کیجئے۔ ڈپ کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور چاروں کل سیکوینس کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل، یہ سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اول و آخر، درود پاک، یہ سب 3 دفعہ ہی پڑھے جائیں گے۔ یہ سارا پیکج 3 کا ہے، دونوں ہاتھ ڈپ رہیں گے، اوکے۔ اس کے بعد آپ نے نکالا اور آپ نے نیت یہ رکھی کہ اب اس پانی سے آپ نے نہانا ہے، تو اس پہ دم نہیں کریں گے آپ نے جو پڑھا ہے وہ دونوں ہاتھ ڈپ کیے ہیں، دم آپ اس پہ نہیں کریں گے، پھونک اس پہ نہیں ماریں گے، کیونکہ اس سے نہانا ہے اور یہ سارا پانی سیوریج میں جائے گا۔ لہٰذا اس پانی کو دم نہیں کریں، اور نیت اپنی یہ رکھیں، یا رب العالمین، یہ جو میں نے پڑھا میرے دونوں ہاتھ اس میں بھیگے ہوئے تھے، اب اس پانی سے میں نہاؤں گا، اپنے اوپر سے اس کو بہاؤں گا، تو میری تمام روحانی، جسمانی، ہر قسم کی بیماریوں سے مجھے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ آپ یقین کیجئے گا، واش روم کے اندر آپ جا کے اس کو بالٹی میں الٹ دیں، اس کے بعد آپ نہائیں۔ جاتے ہوئے آپ کچھ اور تھے، واپسی میں آپ کچھ اور ہوں گے، کیونکہ میرے رب کے یہاں بڑی برکت ہے، اس کے کلام کے اندر، قرآن پاک میں بڑی برکت ہے۔ ایسے ایسے کیسز جس کے بارے میں ڈاکٹر، حکمہ جواب دے دیں کہ یہ امپاسبل، یہ نہیں ہو سکتے، الحمدللہ ہمارے قرآن پاک کی برکت سے وہ سارے مسائل، ساری پرابلم سارٹ آؤٹ ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، یہ عمل آپ انشاءاللہ کریں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں اور باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں جن کا غصہ ہے، جن کا آپ نے مسئلہ بتا، باوضو رہنا ہے آپ نے ہر وقت۔ اور عشاء کے بعد 1 مرتبہ یاسین اور 1 مرتبہ سورہ مزمل، 1 مرتبہ یاسین اور 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور دم کیا ہوا پانی پئیں، انشاءاللہ یہ جلال کی کیفیت چلی جائے گی۔ ہر نماز کے بعد ہو سکے تو 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کیجیے گا۔ اور میں اپنے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں سے، تمام حاضرین سے درخواست کرتا ہوں کہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام پاکستانی مسلمانوں کے لیے، بالخصوص ہمارے پروگرام میں جو بھی تشریف لائے اپنی مسائل کو لے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو حل فرمائے، دعا فرمائیے گا۔ کراچی سے ہماری ایک بہن جن کا نام ہے زاہدہ، والدہ کا نام انیلا، کہتی ہیں کہ نظر بد کا علاج بتائیے، کیونکہ میرے بچے روزانہ کبھی سیڑھیوں سے گر کے زخمی ہوتے ہیں، کبھی بیڈ سے گر جاتے ہیں۔ 3-4 بچے ہیں، چھوٹے ہر سائز کے بچے ہیں، چھوٹی بیٹی بھی ہے، پھر اس سے بڑا بیٹا ہے، پھر اسکول گوئنگ ہے۔ تو کہتے ہیں میرے بچے روزانہ گرتے ہیں، میں آئے دن ان کی پٹیاں ہی باندھ رہی ہوتی ہوں، کبھی آئیڈیکس لگا رہی ہوتی ہوں، کبھی ان کو پین کلر کھلا رہی ہوتی ہوں، کبھی یہ بیمار پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں اپنے بچوں کی نظر بد کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ دوسرا یہ بتاتی ہیں کہ جی ہمارے گھر میں بار بار کوئی نہ کوئی کام نکلتا ہے، کبھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی الیکٹرانک اپلائنسز اڑ جاتے ہیں، کبھی انسٹرومنٹس جل جاتے ہیں، کبھی ہم میاں بیوی کے اندر نون ایشوز پہ، کسی بات پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، کسی بات پہ تکرار بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں نظر بد کے معاملات بہت ہیں۔ تو حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق میری بہن، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نظر جو ہے وہ انسان کو دیگ میں اور اونٹ کو جو ہے وہ قبر میں اتار دیتی، تو نظر بد کے ہی معاملات ہیں۔ اور اس کا طریقہ بھی ہمیں الحمدللہ شریعت مطہرہ سے ملتا ہے کہ ایک تو باوضو رہیے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کیجیے، ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل پڑھیے اور اپنے اوپر دم کیجیے، پانی پہ دم کیجیے، سارے گھر والوں کو پلائیے۔ 7 لال گول مرچیں لے لیجیے اور اس کو سر سے لے کے پیر تک پورے جسم سے، اپنے شوہر، اپنے بچوں کے پورے جسم سے ایک جگہ سے اس کو مس کر کے اتاریے۔ اور اس دوران آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل پڑھنا ہے اور اس کو چولہے پہ جلا دینا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، جو نظر بد کے معاملات ہیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ روزانہ کم سے کم 1 اور زیادہ سے زیادہ 11 بھوکوں کو اگر آپ کی استطاعت ہو تو صدقے کا کھانا کھلا سکتے ہیں، اس سے بھی انشاءاللہ مسائل حل ہوں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ استطاعت نہیں ہے تو دیکھیں، پرندوں کو کبھی گائے کا پھیپڑا ڈال دیا، کبھی کبوتروں کو چنے کی دال ڈال دی، کبھی حشرات الارض کو چینی ڈال دی۔ تو یہ اس طرح کے جو یہ چھوٹے بڑے صدقے ہیں نا، یہ انسان کو کرتے رہنے چاہیے۔ سب سے افضل صدقہ تو بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ نظر بد کے معاملات جو آپ پر، آپ کے شوہر پر، آپ کے بچوں پہ ہیں، تو یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری ایک بہت اہم بات، اپنے گھر میں ہمیشہ ہر مہینے میں 7 سورہ بقرہ کا ختم کروا لیجئے۔ اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کہ اگر گھر میں آپ کے 7 8 10 لوگ، جیسے بہن بھائی عموماً آپس میں جمع ہو جاتے ہیں، اپنی پڑوس سے 2 4 بہنیں بلا لیتے ہیں، تو گھر کے اندر اگر خواتین 7 8 جمع ہو جائیں، یا مرد عورتیں بہن بھائی بیٹھ کر با پردہ
تو اگر ایک ہی نشست کے اندر 7 مرتبہ سورہ بقرہ جو قرآن پاک کی سب سے طویل سورہ جو 2.25 پارے پر مشتمل ہے، جو آپ اگر پڑھ لیں تو پڑھنے کے بعد اگر پانی پہ دم کریں، پورے گھر میں اسپرے کریں، ہر کمرے کے 4 کارنرز پہ کچن باتھ روم چھوڑ کے، ہر اسلامی مہینے کی پہلی دوسری تیسری کو اگر آپ یہ عمل کر لیں تو آپ کے گھر کے اندر بھی انشاءاللہ بڑا سکون ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ ہمارے یہاں الحمدللہ ہر مسئلے کا حل ہے، کیونکہ ہم جو مسئلے کا جو حل ہم مانگ رہے ہیں نا، وہ کسی انسان سے نہیں مانگ رہے، وہ پروردگار سے مانگ رہے ہیں، اور پروردگار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اہل بیت کا اور صحابہ کا جب واسطہ دے کے کوئی بھی چیز مانگی جاتی ہے تو اللہ کے یہاں سے وہ کبھی بھی ریفیوز نہیں ہوتی، ہمیں ضرور ملتی ہے۔ سیالکوٹ سے ہمارے ایک بھائی ہیں، والدہ کا نام ہے فہمیدہ اور ان کا نام ہے کاشف۔ عجیب سا سوال ہے لیکن جواب دینا بڑا ضروری ہے۔ کہتے جی میں اپنے گھر والوں کا علاج کرانے کے لیے، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے والدین کا علاج کرانے کے لیے بڑے بڑے عاملوں کے پاس گیا ہوں۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ آپ کے گھر پر اور آپ کے گھر والوں پہ سفلی ہے، کالا جادو ہے، اس کا علاج ابھی تک ہم کو کہیں سے نہیں ملا۔ مجھے اس کے اوپر بتائیے کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ بھائی میں یہاں پر صرف وظیفے وغیرہ بتاتا ہوں بیٹھ کے، وہ بھی قرآن پاک سے اور مسنون دعاؤں سے، اس کے اوپر میں کلام کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن ایک حقیقت بھی ہے، کیونکہ ظاہر اسلام میں اس کی ایک حقیقت ہے، اس لیے اس پہ اتنا میں کلام کروں گا کہ جس کے ذہن کے اندر یہ بیٹھ گیا نا کہ مجھ پہ جادو ہے، تو پھر اس پہ جادو ہے۔ آپ نے اگر اپنے سر کے اوپر اس بات کو طاری کر لیا ہے کہ آپ پہ جادو ہے، کالا علم ہے، آپ پہ سفلی ہے، آپ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، تو آپ کا اس کا کوئی there is no solution، اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیا، کیونکہ پروردگار فرماتا ہے میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، جب پروردگار میرا شہرک سے زیادہ قریب ہے، جب اس نے مجھے سورہ فلق، سورہ ناس بتا دی قرآن شریف میں پڑھنے کے لیے، کہ جب اس نے کہہ دیا، فرما دیا کہ آیت الکرسی جو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے گا پوری رات وہ شیطان سے دور رہے گا، جب اس نے کہہ دیا، فرما دیا کہ جب تم باوضو رہو گے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصار میں ہو، تم پہ کوئی چیز اٹیک نہیں کر سکتی، پھر میں اپنے ذہن میں یہ بات اس کو میں بڑا کیوں بنا رہا ہوں کہ یہ مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا، مجھ پہ کسی نے سفلی کر دیا۔ پلیز اپنے دماغوں میں سے ایسی باتوں کو جگہ نہ دیں، اور جتنا آپ ان عاملین کے چکروں میں گھومتے چلے جائیں گے نا، تو پھر آپ ان کے چکروں میں آپ کی زندگی، آپ کا پیسہ، آپ کی ساری جتنے بھی آپ کے اندر کی اسکلز ہیں وہ سب اسی میں لگ جائیں گی۔ تو یہ خدا نہ خواستہ ایسی بات نہیں ہے۔ میرا رب بہت بڑا ہے، میں جس کا امتی ہوں وہ سردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماشاءاللہ بہت بڑے ہیں، اور میں جن کو مانتا ہوں، میں صحابہ اور اہل بیت کو مانتا ہوں الحمدللہ، تو ان کی بڑی نظر عنایت ہیں الحمدللہ، بزرگان دین کے چاہنے والے ماننے والے لوگ ہیں۔ اپنے دماغوں میں ان چیزوں کو جگہ نہ دیں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں میرے بھائی، اپنے غسل کو ٹھیک کریں، اپنے وضو کو ٹھیک کریں، روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیں، کلام پاک پڑھیں، ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی چاروں کل پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ فلق، 11 مرتبہ سورہ ناس، بلکہ ایک کام کریں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی چاروں کل پڑھیں، دونوں ہاتھوں پہ دم کریں، پورے جسم پہ ہاتھ پھیریں، سرکار علیہ السلام کی سنت بھی ادا ہوگی، اور جہاں تک آپ کا ہاتھ چاہے وہاں تک اس کو پھیر کے دم کریں، اور زمزم سے دوستی رکھیں، کثرت سے زمزم کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ لائف میں سے ہماری بہت ساری چیزیں یہاں ہوتی ہیں، وہ ہماری باڈی کے اوپر اثر انداز کرتی ہیں، جب آپ اس کو اپنے ذہن میں سے نکال دیتے ہیں وہ چیزیں آپ کی لائف میں سے چلی جاتی ہیں۔ تو اپنے دل دماغ کو تھوڑا سا بڑا کریں، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، سیالکوٹ سے آپ کا تعلق ہے۔ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اپنے میزبان آغا منہاج کو، ٹیلنٹ نیوز کی پوری ٹیم کو پروگرام کے یقین سے اجازت دیجیے گا۔ اور اومیکرون بہت بری طرح پھیل رہا ہے پورے پاکستان میں، خاص طور پہ کراچی میں، تو معانقے سے اور مسافے سے پرہیز فرمائیے، سوشل ڈسٹینسنگ کو مینیج کیجیے، ہینڈ سینیٹائزر اور ماسک کا استعمال کیجیے، ٹریفک کے قوانین کا خیال رکھیے، اپنے بہن بھائیوں کا، عزیز و اقربا کا، دوست و احباب کا خصوصی خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان آغا منہاج کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔